بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ڈرون طیارے بنانے والے کارخانے کا دورہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرو اسکین کمپنی کا دورہ کیا، جو مختلف اقسام کے حملہ آور جاسوسی اور ہوائی نگرانی کرنے والے ڈرون طیارے تیار کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس دورے میں پوٹن کے ہمراہ صنعت و تجارت کے وزیر اور روسی صدر کے خصوصی نمائندوں کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کا یمن میں امن مذاکرات کے مثبت نتائج کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے یمن میں امن عمل کی حمایت کے لیے روڈ میپ تک پہنچنے کے حوالے سے ہونے والی سنجیدہ بات چیت کے مثبت نتائج کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ 14 سے 18 ستمبر کے دوران ہونے والی بات چیت ان ملاقاتوں کے تسلسل کے طور پر سامنے آئی، جو سعودی ٹیم نے گزشتہ دور میں یمنی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین اور اراکین کے ساتھ 17 سے 22 رمضان المبارک 1444 ہجری تک سینا میں کی تھی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آذربائیجان کے نوکار باغ آپریشن کی مکمل حمایت کر دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے آذربائیجان کے آرمینیا سے الگ ہونے والے علاقے نوکار باغ میں فوجی آپریشن کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ترکی آذربائیجان کا پرانا اتحادی ہے اور آرمینیا کو اپنے اہم علاقائی حریفوں میں سے ایک سمجھتا ہے۔ اراکین نے ایک آن لائن بیان میں کہا ہے کہ ہم آذربائیجان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ پوٹن کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے اپنے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن مارچ میں ماسکو کے ایک اعلیٰ سطح دورے کے دوران شی جن پنگ کے مدعو کرنے پر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ پوٹن کے قریبی اتحاد اور روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نکولائی پیٹروشیف نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے ان دونوں پر قابو پانے کی کوششوں کے پیش نظر روس اور چین کو تعاون کو مزید گہرا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے بعد سے چین اور روس کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف باز سلطان النیادی کا خلا میں 186 دن گزارنے کے بعد وطن لوٹنے پر شاہی انداز میں استقبال کیا گیا۔ سلطان النیادی کی متحدہ عرب امارات واپسی کے موقع پر صدر اور نائب صدر ولی عہد، وزراء اور اعلیٰ حکام، سینکڑوں بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اور النیادی کے نام کے نعرے لگائے۔ آذربائیجان کا نوکار باغ میں بڑا آپریشن، آرمینیائی فورس نے سرنڈر کر دیا۔ آذربائیجان کی جانب سے متنازع علاقے نوکار باغ میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرنے کے ایک ہی دن بعد آرمینیائی مسلح فورسز نے سرنڈر کر لیا۔ روٹرز کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے الگ ہونے والے علاقے نوکار باغ میں آرمینیائی علیحدگی پسند فورسز نے بدھ کے روز ہتھیار ڈال دیے اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ باکو کی جانب سے اپنے علاقے پر مکمل کنٹرول بحال کرنے کے لیے گزشتہ روز ہی مسلح کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ہردیپ سنگھ قتل۔ بھارت نے کینیڈا میں اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد اب بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کینیڈا میں بڑھتی ہوئی بھارت مخالف سرگرمیوں پر وہاں موجود بھارتیوں کو احتیاط کا مشورہ دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایڈوائزری میں کینیڈا کا سفر کرنے والے بھارتیوں سے بھی وہاں محتاط رہنے کا کہا گیا ہے۔ پورٹ قاسم پر روسی گندم کے 2 جہاز پہنچ گئے۔ ملک میں آٹا سستا ہونے کا امکان۔ پورٹ قاسم پر روسی گندم کے 2 جہاز پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد اب ملک میں آٹے کی قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ روسی گندم کے 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے ہیں۔ یہ جہاز بلغاریہ سے پاکستان پہنچے ہیں۔ روسی گندم لے کر آنے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز بھی ہو گیا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم رہنماؤں کا احتجاج۔
جنیوا میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں ترکیہ، ایران اور قطر کے سربراہان مملکت نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے عالمی فورم سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران میں اسلامی ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر 10 سال قید۔ ایران کی پارلیمنٹ نے اسلامی لباس کوڈ کی خلاف ورزی پر 10 سال تک کی قید کی سزاؤں کا قانون منظور کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی اسمبلی نے حجاب اور عفت کی ثقافت کی حمایت بل کو 3 سال کی آزمائشی مدت کے لیے منظور کر لیا ہے، جس کے بعد یہ بل گارڈین کونسل کے پاس توثیق کے لیے بھیج دیا گیا۔ بھارت کی دہشت گردی کینیڈا تک پہنچ چکی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈین سکھ شہری کے قتل سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کینیڈا تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ ہمارے شہریوں اور کشمیریوں کے تحفظ کو بیرون ملک حکومتیں یقینی بنائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق نگراں وزیر خارجہ کی امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے تمام معاملات اور افغانستان میں قیام امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیب کیسز بحال۔ نیب نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز بحال کرتے ہوئے احتساب عدالت اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے ایکشن لیتے ہوئے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 80 کیسز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے نیب نے رجسٹرار احتساب عدالت کو خط لکھ دیا، جس کے بعد آج کیسز کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عدالتی حکم پر آصف علی زرداری، نواز شریف، مراد علی شاہ، شاہد خاقان عباسی سمیت 80 کیسز بحال کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو مفت بجلی کسی صورت فراہم نہیں کر سکتے۔ وزارت توانائی 2 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو سالانہ 25 ارب روپے کی مفت بجلی کسی صورت فراہم نہیں کر سکتے۔ وزارت توانائی نے نئی سمری تیار کر لی۔ نگراں وزیر اعظم نے سرکاری افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کرنے سے روک دیا تھا۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کھربوں روپے کا خسارہ اور سینکڑوں ارب کا نقصان کسی ادارے یا فرد کو مفت بجلی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ T20 ورلڈ کپ۔ امریکہ کی 3 مقدمات پر T20 ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے 3 وینیوز فائنل کر لیے۔ ICC کے مطابق امریکہ کے 3 مقامات پر T20 ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں گے۔ امریکی شہر نیو یارک، ڈلاس اور فلوریڈا میچز کی میزبانی کریں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں تیسرے کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپے 2 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت 293 روپے 88 پیسے کی سطح پر آ گئی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ بند کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ بند کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی کی ایک کمپنی کے کنٹینر سے گوشت میں فنگس پایا گیا تھا، جس پر متحدہ عرب امارات نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ بند کر دی۔ پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے ہوگا۔ IMF نے نگراں حکومت کو بجلی بلوں میں بڑے ریلیف سے روک دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے نگراں حکومت کو 200 یونٹس تک کے صارفین کو ریلیف دینے سے منع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق IMF نے بجلی کے واجبات کی عدم ادائیگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نگراں حکومت کو بجلی بلوں میں بڑے ریلیف سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ بجلی میں ریلیف دیا تو سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا۔ IMF نے 200 یونٹس تک صارفین کے لیے بجلی ریٹس میں ریلیف سے منع کر دیا۔ بجلی کے 200 یونٹس تک ریلیف کی صرف بلز کی ادائیگی مؤخر کرنے کا وقتی ریلیف ملے گا۔